نماز قبول نہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں۔ جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے، لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے۔ یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے۔ سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ، ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ۔ درخت بہہ گئے، جھونپڑیاں بہہ گئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئیں، بھیڑ بکریاں مر گئے۔ اتنا خطرناک سیلاب تھا۔ جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر پڑتی ہے، جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے۔ ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن۔ ابھی یہاں سانپ نکل آیا، فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے۔ سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے، بہہ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے۔ اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی، اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے۔ جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے مال، تمہارا سونا چاندی، تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایسے ماحول پر، ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے، یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے کچھ کھلونے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا، جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا، ہماری بستی تو ڈوب گئی، ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے۔ میرے بھائیو، آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں، مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ جہاں انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں مار رہا ہے، ایک سانپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے، ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ سانپ انسان بن گیا جس نے اپنے بھائیوں کو ڈس لیا ہے، ان کا مال اور ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ میرے بھائیوں، جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے، مال و دولت کی لالچ جب اس حد تک بڑھ جائے تو یقین مانیے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے، اور یقین مانیے پھر زندگی کو آپ صحیح اصولوں پر نہیں گزار سکتے۔
سکتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، بتا دیجئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آؤ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک، سب کا مول منتر ایک. نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن پہلے جز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہ مول منتر ہے پہلا زندگی گزارنے کے اصول کہ سب سے پہلے اس رب کو اپنا رب مانو اور عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر انتقال تک اگر کسی نے تمہارا خیال کیا ہے تو وہ ذات ہے صرف اللہ کی. اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پرستش بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پیشانی جھکائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے. سب کا مول منتر ایک ہی رہا. ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بھی بتا دیا اور اللہ کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، زندگی کے اصول بتانے والا بھیجا ہے. وہ تمہیں بتائے گا کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے شادی کرو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیسے سو. یہ ساری چیزیں تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہو. جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہوں گی. اور اللہ رب العالمین یہ سکھانے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ایسے کرو، یہ بتائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے زندگی کے اصول بتانے کے لیے، زندگی کے ضابطے بتانے کے لیے. اس لیے آپ دیکھ جائیے ہندو دھرم کے اندر 18 پراण ہیں، 18 پراण. ان میں 3 پراण بڑے مشہور ہیں، شریمد بھاگوت مہان پراण، کلکی پراण اور بھوشیہ پراण. کلکی پراण اور بھاگوت پراण کے مطابق اس وشو میں، اس دنیا میں 64,000 نبی آئے ہیں. کتنے؟ 64,000، 64,000 نبی آئے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سے علماء سے سنا ہوگا، مولویوں سے، کہتے کم و بیش 1,24,000. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبیوں کی بہت زیادہ تعداد ہمارے یہاں پر بھی ہے اور نبیوں کی بہت زیادہ تعداد کا ثبوت ان کے یہاں پر بھی ہے. لیکن مین چیز یہ ہے
کہ 24 جو نبی آئے ہیں، 24 ویدوں میں، پرانوں میں، وہ بڑے نبی بتائے گئے ہیں، اور وہی 24 نبی قرآن میں بھی آئے ہیں۔ ویدوں میں 25ویں نبی کو سب سے بڑا نبی بتایا گیا ہے،